یا اس پر خطابات شروع ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، مت چلو شیطان کے قدموں پر. ومن یتبع خطوات الشیطان، جو چلے شیطان کے قدموں پر، فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، بے شک وہ سکھاتا ہے بے حیائی و ناجائز. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر، رحمت اس کی، ما زکا منکم من احد ابدا، پاک نہ ہوتا تم میں سے کوئی کبھی بھی. ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ پاک کرتے جن کو چاہے. واللہ واسع سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. تہمت کے اندر حسان مستح حملہ شریک تھی. ان میں حسان شاعر رسول ہونے کی وجہ سے غریب تھے بہت، اور مستح باندھ جاتا ابو بکر صدیق کا، سارا خرچہ حضرت دیتے تھے. قسم کھائی اس تہمت کے بعد پائی نہیں دوں گا. صحابہ سے غلطی ہو گئی نا، بیوی کے بارے میں کیا کی. اب سن لو، صحابہ سے غلطی ہوئی، سزا دینا ابو بکر چاہتے ہیں، سفارش اللہ کر رہے کہ معاف کر. بس معافی آ گئی، سورۃ نور نازل ہو گئی، منافقوں کو سزا ہو گئی. ان غریبوں کو بھی سادگی کی وجہ سے تھوڑے تھوڑے لگ گئے، میں نے سونے کھا لیے. اور پھر فرما دیا کہ بس معاف کر دو. ایک ابو بکر کو، ایک مجرم صحابی کو وظیفہ بند کرنے کا حق نہیں. مودودی صاحب کو کیا حق ہے کہ صحابہ کو اپنی عدالت میں کھڑے کر کے ان کے کام پکڑوا دے؟ کون ہوتا ہے؟ اگر قرآن پاک سمجھا ہوتا تو ایسا نہ کر. دیکھ اب ولا یأتل، قسم نہ کھائے، اولو الفضل منکم، بزرگ لوگ تم میں سے، والسعۃ، اور مال والے. اے ابو بکر بزرگا، اے توفیق والے بزرگا، مت قسم کھاؤ ایوتو کہ نہیں دیں گے اولی القربى رشتہ داروں کو مستح، والمساکین، اور مسکینوں کو، حسان کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور مہاجرین فی سبیل اللہ کو. ولیعفوا ولیصفحوا، معاف کرے، درگزر کرے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم پسند نہیں کرتے کہ معاف کر دے تم کو اللہ. اس آیت کے نزول پر ابو بکر نے کہا یا رب احب ان تغفر لی، میں چاہتا ہوں کہ آپ معاف کر دیں. معاف، سب معاف. واللہ غفور رحیم. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ پر اس طرح اخلاقی تنقید صحابہ کرام کو بھی اجازت نہیں، ابو بکر کو بھی منع کر دیا. تو آپ کو کیا حق ہے کہ خلافت و ملوکیت میں معاویہ بدعت کی ہے، خزانہ کھا لیا، سونا گھر لے گئے، نہ ہم لوگوں کو قتل کرواتے تھے. تاریخ کا صرف دروغوں پر اعتماد کرتے کہتے کہ کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں جو ہر بات لکھی ہوتی ہے وہ آپ بیان کریں گے. انک لمن المسخرین، پیغمبر کو کہا ہے آپ پر جادو ہوا ہے، قرآن میں ہے. لیکن یہ قول یہ مشرکین کا ہے. انک من الکافرین، موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کہ آپ کافر ہیں، قرآن میں ہے. لیکن یہ فرعون کا قول ہے. کتابوں سے آپ نے نقل کیا، روافض کے اقوال نقل کیا. ہر بات جو کتاب میں وہ دین نہیں ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو اچھے برے کو پہچان. لوگ مطالعے سے نقصان کیوں اٹھاتے ہیں؟ اچھے اور برے کی تمیز نہیں کر سکتے. مولانا اشرف علی نے اس لیے لکھا ہے کہ میری تفسیر بیان القرآن اردو میں ہونے کے باوجود اردو والے عالم کے مطالعے میں نگرانی سے مطالعہ کریں. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مسلمان عورتوں پر، ان کو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا. لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت ہے ان پر دنیا آخرت میں. ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب بڑا ہے.
یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن گواہی دے گی ان پر زبانیں، وایدیہم ہاتھ ان کے، وارجلہم پیر ان کے، بما کانوا یعملون جو انہوں نے عمل کیا، یومئذ یوفیہم اللہ، اس دن پورا دے گا ان کو اللہ دینہم الحق، ان کا دین پر حق، ویعلمون جان لیں گے ان اللہ هو الحق المبین، بے شک اللہ حق ہے واضح۔ عائشہ صدیقہ پیغمبر کی بیوی ہے، اور وہ بدچلن ہو تو پیغمبر کی نبوت پر اثر پڑے گا۔ آیت موجود ہے، الخبیثات للخبیثین، پلیت عورتیں پلیت مردوں کے لیے، تو پیغمبر تو پاکوں کے سردار ہے، ان کی بیوی کبھی ایسی نہیں ہو سکتی۔ والخبیثون للخبیثات، پاک مرد پاکوں، پلیت مرد پلیت عورتوں کے لیے ہے۔ والطیبات للطیبین، پاک بیویاں پاک مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک بیویوں کے لیے۔ جب پیغمبر پاکوں کے سردار ہے تو ان کی عورت ایسی نہیں ہو سکتی۔ زینب نے گواہی دی، بریدہ نے گواہی دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی ہے، اس سے بیوی ناراض ہوئی اور مرتے دم تک علی کا نام زبان سے نہیں لیا۔ جمل ومل اصل اس وجہ سے سیکھی۔ علی نے کہا اور عورتیں بہت، کوئی صرف عائشہ دنیا میں نہیں۔ المومنین حیران ہو گئی کہ یہ کس طرح بات ہوئی۔ علی کا مقصد عائشہ پر تہمت نہیں، علی کا ایمان ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ منافقین کا پروپیگنڈا ہے۔ علی کا مقصد صرف تسلی رسول ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس طرح استاد شاگردوں سے خفا ہو جائے اور کوئی استاد کو راضی کرنے کے لیے کہے کہ یہ دو آنے کے لوگ ہیں، یہ کیا ہے، کیا ہے؟ ان میں ایک آدمی کہہ دے تو ہمیں کس طرح دے دیا، اس کے بغیر بھی تو استاد کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں ہے، کانا مسلما فیہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بال بال بچ گئے تھے اس سے۔ مسلمان کا معنی ہے کہ مان چکے تھے، اور روافض نے اس کا معنی کیا کانا مسیح، یعنی حضرت علی بدگمان تھے، معاذ اللہ۔ جب سورت نازل ہوئی اور وضاحت ہو گئی تو سب کے گمان اور پراپیگنڈے ختم ہو گئے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو کہتے ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کی بخشش ہوگی اور ان کے لیے روزی عزت کی، اللہ ان کو انعامات سنا رہا ہے۔